ان صاحب کی فرمائش پر میں نے فوری عمل کر لیا اور انہوں نے مسلسل رابطے میں رہنے کا عہد کر کے فون بند کر لیا۔ میں نے سائقہ کے ابو کا نمبر ملایا تو وہ بھی ان صاحب نے ریسیو کر لیا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور میں 1 بجے سائقہ اور میوش کے پاس پہنچ گیا اور ان سے باتیں کرتا ہوا انہیں کہا کہ چلو بستی چلتے ہیں۔ سائقہ نہ چاہتے ہوئے بھی میری بات پر فوراً تیاری کرنے لگی۔ شاکرہ کو میں پہلے بتا چکا تھا اور اسے اپنی امی کے پاس پہنچایا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سائقہ کے ابو نے پسند کی شادی کی تھی اور اس کی بیوی کے خاندان کا برتاؤ تقریباً نہ ہونے کے ادھر میرا حال بھی کچھ ایسا تھا۔ شاکرہ سے شادی کے بعد میرے خاندان نے جو پے در پے مجھ پر اور شاکرہ پر حملے کیے ان کو برداشت کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ سائقہ رستے میں کئی بار پوچھ چکی تھی کہ جانو آپ پریشان اور الجھے ہوئے کیوں ہیں؟ میں ہر طرف سے اعصاب کو مضبوط کر چکا تھا اور ویسے بھی میں ایک مضبوط اعصاب کا مالک ہوں اور 19 برس کی ایک لڑکی کا جانے جانا اس کی مجھ سے محبت کی نشانی تھی۔ ہم سائقہ کے گھر پہنچ گئے تھے اور اس سے قبل مہوش کو بھی اس کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ میں نے ان کو دوسرے دن سپہر کے وقت کسی طور بتا دیا اور اس کے بعد میں اٹھ کر زینت کی امی کے گھر آ گیا کیونکہ سائقہ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی اور ممکن تھا کہ میں اس کو گلے لگا کے رو دیتا۔ قطر والے صاحب سے میں مسلسل رابطے میں تھا اور کل اس نے وہاں سے میت روانہ کرنی تھی۔ اس وقت میں نے سائقہ کے بھائی شفقت کو کال کر کے اطلاع دی اور شفقت سے میں جنازے والے دن پہلی بار ملا تھا۔ 40ویں کے قبل وہ کراچی آ گیا تھا اور سب کو اس کے اس رویے کا بہت افسوس تھا۔ کالج کھلنے کے 10 روز بعد میں میوش کو لے آیا تھا اور مسلسل اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ سائقہ 40ویں کے 1 ہفتے بعد آئی تھی۔ زندگی رفتہ رفتہ معمول پر آنے لگی تھی۔ میں ایک روز سائقہ کی امی کے گھر قریبی شہر سے فرنیچر کے کاریگر کے ساتھ پہنچ گیا اور اس سے شفقت کے کمرے میں لکڑی کے فل کام کا بول دیا۔ وہ دوسرے دن سے کام پر لگ گیا اور 1 ہفتے بعد ایک بہترین کام کر کے چلا گیا تھا۔ شفقت کی بچپن میں منگنی ہو چکی تھی لیکن اب وہ اس کے رویے کی وجہ سے بیک فٹ پر آ گئے تھے۔ میرے جانے کے بعد میں نے اپنے طور پر سب کچھ بہتر بنا کر شفقت کی جنوری کے آخر میں شادی کرا دی تھی۔ شادی کے دنوں میں پورا ہفتہ وہیں اس چھوٹی کوٹری میں رہا اور ہر رات سائقہ میرے سینے پر آ کر سوتی تھی۔ شادی کے بعد سائقہ کی امی کی تنہائی ختم ہو گئی تھی اور میں سائقہ کو ساتھ لے کر شہر آ گیا تھا۔ امتحانات کے دن قریب آ رہے تھے۔ شفقت کی فرمائش پر میں نے اسے چنچی خرید دی جو وہ بستی میں مین روڈ پر چلا کر اپنے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ شفقت کی شادی اور اس کی خوشی کے ساتھ سائقہ کی امی کی صحت بہتر ہونے لگی تھی اور وہ اب مجھے سلام کرتے وقت میرا ہاتھ چوم کر مجھے دعائیں دیتی اور یہ کہتی میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں کہ میں آپ کے ہزاروں احسانات میں سے کوئی ایک احسان اتار سکوں۔ سائقہ شفقت کی شادی کے بعد کچھ سنجیدہ ہو گئی تھی اور مجھے کئی بار بولا جانو میں امی سے کسی دن خود کہہ دوں گی شادی کا اور اگر ممکن ہوا تو شاکرہ سے بھی کہہ دوں گی، پھر دیکھا جائے گا۔ بولی میں آپ کے سوا کسی کے قابل بھی نہیں رہوں گی، مرنا ہی ہے مجھے اور کیوں نہ کوشش کر کے مرا جائے۔ میں اس کی باتوں سے بہت پریشان ہو جاتا تھا۔ شاکرہ سے دوسری شادی کے بارے میں نے 2 بار اپیل کی کہ مجھے بچوں کی ضرورت ہے لیکن اس کے آنسو میرا دل ڈبو دیتے تھے اور آخری بار اسے یہ بات کہے مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے تھے اور اب میں خاموش ہو گیا تھا۔ مہوش کے والدین نے بولا تھا کہ امتحانات کے بعد وہ اس کی شادی کر دیں گے۔ سائقہ نے ایک دن میرے سے پوچھا میں کیا کروں گی؟ میں نے کہا اگر آپ کے نمبر اچھے آ گئے تو MBBS۔ وہ اس روز سے کچھ زیادہ محنت کر رہی تھی۔ میرے ان کے پاس جانے پر بھی وہ اکثر میرا سر اپنی گود میں رکھ کر پڑھنے لگتی اور کبھی کبھی مجھے اس کی گود میں بے وقت نیند آ جاتی تھی۔ امتحانات سے 1 ہفتہ قبل میں نے ان کو اپنے گھروں کا چکر لگوایا اور ان سے کہا کہ بس اب پیپر کے بعد جانا ہے۔
امتحانات کے ان دنوں میں 1 مہینے میں ہم نے صرف ایک بار کیا۔ جیسے جیسے پیپر ختم ہوتے جا رہے تھے مہوش بہت پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ گو کہ مجھے اس میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور میں سائقہ کی خاطر سب کر رہا تھا، لیکن وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کسی طریقے سے اس کی شادی رکوا کر اسے اپنے ساتھ رکھوں، لیکن میں صرف سائقہ تک محدود ہوتا جا رہا تھا اور مجھے اس سے خوشی ملتی جا رہی تھی۔ پیپر ختم ہو چکے تھے، لیکن مہوش اپنے گھر والوں کو پہلے سے ہی 1 ہفتے کا اضافی ٹائم دے چکی تھی، سو 1 ہفتہ بھی ایک لمحے میں ختم ہو گیا اور اس ہفتے سائقہ کے کہنے پر میں نے اسے زیادہ وقت دیا تھا۔ سائقہ نے میرے ساتھ واپس آنا تھا۔ اس روز ہم آلٹو میں نکلے تھے اور سائقہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ مہوش رستے بھر میری گود میں سر رکھ کر روتی رہی تھی کہ آپ کے احسانات اور پیار کا بدلہ نہیں چکا پائی۔ سائقہ کی وہ چنچل سی باتیں اب رک گئی تھیں اور مہوش کی شادی کی تاریخ کے بعد سے تو وہ بجھ گئی تھی۔ وہ مہوش کی شادی کے خلاف نہیں تھی اور نہ اسے یہ غم تھا کہ مہوش کے بعد وہ اکیلی ہو جائے گی۔ اسے غم یہ تھا جو سوال بن کر اکثر اس کے لبوں پر آ جاتا کہ میرا کیا ہوگا۔ اسے میڈیکل کالج میں داخلے کی بات یہ حوصلہ تو دے گئی تھی کہ وہ ابھی مجھ سے جدا نہیں ہو رہی تھی، لیکن اسے وہم اٹھنے لگتے تھے اور بولنے لگتی، جانو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ایک پل میں ہمارا سب کچھ ٹوٹ جائے گا، نہ میں جینے کے قابل رہوں گی اور نہ آپ جی سکو گے۔ میں مہوش کے سر پر ہاتھ رکھ کے سائقہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر اس کی باتیں سوچے جا رہا تھا۔ مہوش کو اس کے گھر پہنچایا اور کچھ دیر بعد واپس آنے لگے تھے۔ سعدیہ بولی، آپ شادی پر ضرور آنا، آپ صرف میرے مہمان ہوں گے۔ سائقہ نے ایک لمحے کو سنجیدہ رہنے کی کوشش کی اور پھر مسکرا کے اپنا سر جھکا لیا۔ مہوش بھی اپنے دکھ کو دبا کے مسکرانے لگی تھی۔ سائقہ نے ایک بڑی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ میرے آگے چلتی گلی میں کھڑی آلٹو کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گلی میں کھڑے لوگ اسے حیرت سے تک رہے تھے، شاید انہوں نے آج تک کسی لڑکی کو گاڑی چلاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا آس پاس کی بنجر زمینوں کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان ویران زمینوں میں اس کچے راستے سے کہیں دور جا کر جی بھر کے رو لوں۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو بہت مشکل سے روکا ہوا تھا۔ انہی رستوں پر سکی اپنی چنچل باتوں سے ہنسایا کرتی تھی، آج وہ سنجیدہ ہو کر مجھے رنجیدہ کر گئی تھی۔ سائقہ اپنے چہرے سے چادر ہٹا چکی تھی۔ مین روڈ پر آنے کے بعد سائقہ نے گاڑی کو شہر کی طرف موڑ لیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور پھر سامنے روڈ پر نظریں جما کر گلے کو صاف کرتے ہوئے پوچھا، سکی گھر نہیں جاؤ گی؟ وہ تھوڑے کھلے لبوں کے ساتھ مایوس سے چہرہ بنا کر گہری سانس لے کر بولی، نہیں جانو، دل نہیں کر رہا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر گاڑی میں سکوت طاری رہا، پھر سائقہ نے ہاتھ بڑھا کر گانا پلے کر دیا، یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے۔ گانے کے اختتام تک سائقہ گاڑی کی سپیڈ بہت بڑھا چکی تھی۔ وہ آنکھیں جھپکائے بغیر روڈ کی طرف دیکھ کر گاڑی چلا رہی تھی۔ سائقہ کی پوزیشن ڈرائیونگ کی درست نہیں تھی، لیکن میں اس سے کئی زیادہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میرے اعصاب کے ساتھ میری زبان بھی میرا پورا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف صرف ہاتھ بڑھایا تھا اور سائقہ نے گاڑی کی سپیڈ کم کر کے نارمل کر لیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر آس پاس کا جائزہ لینے لگی، پھر 2 بار میری طرف دیکھ کر اپنا گلا صاف کرتے ہوئے بولی، جانو جی کے ساتھ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گلابی تپتے چہرے کے ساتھ درد بھری ہنسی کے ساتھ پھر خاموش